إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قابل سعد احترام حضرات و خواتین، مومن آدمی جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے اللہ عز و جلال کو صرف ایک ہی سچا معبود مانتا ہے اور اس کی بندگی کا طریقہ، اس کی عبادت کا سلیقہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بڑی مبارک بن جاتی ہے، بڑا سعادت مند وہ شخص ہوتا ہے، اور اس کی مثال پھلدار درخت کھجور کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت کی دی ہے، لا یسقط ورقها، کہ وہ پورا سال ہرا بھرا رہتا ہے۔ لوگ اس کے پتے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی شاخیں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا پھل بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کا تنا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ شخص پورے 12 مہینے اور 24 گھنٹے اتنا مبارک ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کا فیض پہنچتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اہل ایمان کو یہی حکم دیا کہ اے وہ لوگوں آمنو، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جنہوں نے گواہی دے دی ہے کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، صرف اللہ عز و جلال کی بندگی میں زندگی گزاریں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ان کے طریقے میں اور ان کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں۔
وہ شخص بھی پھلدار درخت کھجور کی طرح بن جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ بھی سب جانتے ہیں کہ پھلدار درخت کو تیار کرنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہر جگہ اگ جاتی ہیں، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اور ان جھاڑیوں کا دوسروں کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا، نہ وہ سایہ دیتی ہیں، نہ وہ چھت کے کام آتی ہیں، نہ وہ پھل دیتی ہیں، بلکہ جھاڑیاں خود بخود خود رو پودے ہوتے ہیں، اور اپنے پاس سے گزرنے والوں کے کپڑے بھی پھاڑ دیتی ہیں، اور یا پھر کانٹوں سے ان کے جسموں کو زخمی کرتی ہیں۔ ایک بندہ مومن کی مثال پھلدار درخت کی ہے، اور ایک بندہ جو فاسق ہو، فاجر ہو، شیطان کا بندہ ہو، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ جھاڑیوں کی طرح ہے، جس سے لوگ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، جس کا پھل نہیں ہوتا، اور کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ آئیے ایک مومن آدمی کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلے 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ کوشش اس کی کیا ہوتی ہے کہ پہلی صف میں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرے، اس لیے کہ نماز وہ کلمہ شہادت کی دلیل ہے۔ کلمہ شہادت ایک دعویٰ ہے کہ میں آج کے بعد بندہ مومن ہوں۔ اب اس کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، سب سے پہلی دلیل الصلاۃ، نماز ہے، کہ اس نے کلمہ صرف زبان سے پڑھا یا اندر سے پڑھا ہے۔ اندر سے اس نے گواہی دی ہے، تو پھر جب سے اس نے گواہی دی، اب اسی وقت سے وہ نمازی وضو کا طریقہ سیکھے گا، نماز کا طریقہ سیکھے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو بھی ایک کلمہ پڑھاتے اور اسلام میں داخل کرتے، فَأَوَّلُ مَا عَلَّمَهُ، تو سب سے پہلے اس کو وضو کا طریقہ، طہارت کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سکھاتے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جنت الفردوس کے وارث بننے والے وہ 5 نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی نماز رہ نہ جائے۔ وہ بندہ مومن ہے کہ جس کو جماعت چھوٹنے کا افسوس لگ جائے کہ آج میری جماعت رہ گئی ہے، اتنا افسوس لگے کہ جس طرح بیٹے کی وفات کا افسوس ہوتا ہے، جیسے کسی کا بیٹا مر جائے، فوت ہو جائے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اسی طرح بندہ مومن کی جماعت گزر جائے اس کو افسوس لگ جاتا ہے۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ قرآن مجید کے حقائق ہیں، یہ ہماری اپنی باتیں نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہم نبی کے صدقے اور جو زبان سے محبت کے دعوے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، وہ صحابہ کرام جن کو اللہ عز وجل نے جنت کے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں دیں، عشرہ مبشرہ کے لوگ اور تمام صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہو، وہ سب جنتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب جنتی ہیں۔ لیکن مجھے کوئی بتائے کہ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال ہے، ہجرت کے دوسرے سال ہے، اس کے بعد پھر 8 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ آپ نے بدریوں سے کہا تھا، بلکہ آپ نے نہیں، اللہ عز وجل نے آسمان سے جھانک کر دیکھا اور کیا فرمایا تھا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اے اہل بدر، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں، اعملوا ما شئتم، اب تم جو چاہو عمل کر لو، فقد غفرت لکم، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے جن کو یہ کہا گیا کہ اعملوا ما شئتم، کبھی نماز کو چھوڑا، کبھی جماعت کو چھوڑا، کبھی جھوٹ بولا، کبھی کاروبار میں ڈنڈی ماری، کبھی ملاوٹ کی، کبھی کسی بندہ مسلم پر زیادتی کی، کسی جانور پر زیادتی کی؟ وہ لوگ جن کے محلات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، ایک بڑا وائٹ ہاؤس، بلکہ شاندار سفید محل آپ نے دیکھا، بہت اونچا اور دور سے خوبصورت۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا محل ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کے خادم اور آپ کے ایک امتی اور آپ کے ایک غلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محل ہے۔ آپ جب سیدنا عمر سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر، میرا دل چاہا کہ میں اندر سے بھی آپ کا گھر دیکھوں، اندر جا کر آپ کا محل دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آئی کہ عمر کے گھر میں بغیر اجازت کے کوئی کیسے جائے، تیری غیرت یاد آئی، تو پھر میں اس محل کے اندر نہیں گیا۔ فبکا عمر رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیک آغار، کیا آپ کے اوپر بھی میں اس طرح کی غیرت کر سکتا ہوں؟ اس وقت سے لے کر جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر جنت میں تو تیرا محل دیکھا، کبھی عمر بن خطاب نے نماز کو قضا کیا ہو،
کبھی چھوڑا ہو، بلکہ یہ تو ان کی سعادت بھی تھی کہ مسجد کے محراب میں، مسجد نبوی کے اندر، روضۃ من ریاض الجنہ کی جگہ پہ، مصلی رسول پر فجر کی نماز کے اندر آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ سیاہ کار ہیں، کوتا کار ہیں، خطا کار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر نماز کے، بغیر کوئی عمل کیے جنت ہے ہی ہماری۔ یاد رکھو، بے نماز وہ جہنمی ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، جنتی پوچھیں گے کہ تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، پڑوس میں رہتے تھے، خاندان کے لوگ تھے، اللہ نے ہمیں جنت دے دی، اور تم جہنم میں کیوں آئے؟ ان کا سب سے پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین، کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے نماز آپ کے آخری فرامین میں اور وصیتوں میں کیا ہے؟ نماز۔ لوگوں، نماز، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ آپ صبح اٹھیں، رات کو سونے سے پہلے اگر اگلے دن کا پروگرام بنایا ہے کہ کیا کرنا ہے، یا صبح اٹھ کر پروگرام بنایا ہے، لسٹ بنائی ہے کہ کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے سر فہرست آپ یہ نہ پروگرام رکھیں کہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، اور پھر بیگم صاحبہ کے لیے ناشتہ لانا ہے، اور پھر فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا نمبر اور سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اور پھر مومن رمضان کے روزے رکھتا ہے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مظلوم تھا، وہ صاحب عقل نہیں تھا، اور وہ بازار میں کھاتا پھرتا چل رہا تھا۔ فرمانے لگے، او اللہ کے دشمن، تو بڑا ہو کر رمضان کے اندر بازاروں میں کھاتا پیتا ہے، ہمارے تو بچے بھی روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، ہمارے تو چھوٹے بچے بھی روزہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ اسلام کا رکن ہے، اور مومن آدمی روزہ چھوڑتا نہیں۔ کئی بھائی سوال کر رہے ہیں آج کل کہ جی وہ پچھلے سے پچھلے سال کے بھی روزے رہ گئے تھے، اور ابھی پچھلے سال کے بھی روزے رہ گئے تھے، کچھ چھوٹے تھے، اور پھر رمضان آ گیا ہے تو کیا کریں؟ ہماری یہ حالت ہے۔ روزے کی پابندی کریں، اور جہاں اللہ نے رخصت دی ہے وہاں آپ اللہ کی رخصت کو استعمال کریں، اور بعد میں اس کی قضا دیں۔ اور اگر فدیہ ہے، جس کے احکام میں نے بیان کر دیے تھے، پھر اس کا فدیہ دیں۔ اسی طرح بندہ مومن، اگر اللہ عز و جلال اس کو طاقت دے تو وہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے۔ یہ اسلام کا رکن ہے۔ اور اسی طرح اسلام کا رکن زکوٰۃ ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا
وہ اسی طرح ہے جس طرح نماز نہیں پڑھتا۔ نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ نہ دینے والا یہ دونوں برابر ہیں اس لحاظ سے کہ یہ شخص واجب القتل ہے، واجب القتال ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ، ابو بکر تم ایسے لوگوں سے کیسے جنگ لڑتے ہو، ان کو کیسے قتل کرو گے کہ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة لأن اللہ عز وجل قرنہما، اللہ کی قسم میں ضرور اس شخص سے جنگ لڑوں گا اور اس کو قتل کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ دیتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ اور انہوں نے جنگ لڑی۔ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی۔ یہ مال آپ کی صلاحیت کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا، یہ صرف اللہ کے فضل سے آیا، ورنہ بڑی بڑی ڈگریوں والے اور بڑے بڑے تجربے والے وہ لوگوں کے ہاں نوکر ہیں، اور ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، ان کے پاس ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قارون نے کہا تھا، قارون نے جب اس کو کہا گیا کہ اتنے اللہ نے تجھے خزانے دیے، اس اللہ کو پہچان لو، اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ کون ہے اللہ جس نے مجھے یہ خزانے دیے ہیں، یہ تو میری صلاحیت ہے، علی علم عندی، میرا تجربہ ہے، میری ڈگریاں ہیں، اس وجہ سے میرے پاس یہ مال اور دولت ہے۔ اور جب اس نے اللہ کے حقوق کو نظر انداز کیا تو اللہ ذوالجلال نے اس کا سارا مال، سارے خزانے اور اس کے محلات اس کے سر پہ رکھ کر زمین میں غرق کر دیا، اور قیامت تک وہ زمین کے نیچے دھنستا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے صبح وہ جگہ دیکھی کہ جہاں اس کے محلات نوکر اور غلام تھے، جب صبح وہ جگہ دیکھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چٹیل میدان ہے، اس کے محلات کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، زکوٰۃ کا حساب کرو۔ سونا اگر ہے 7.5 تولے، اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دو، 7.5 تولے یا اس سے زیادہ۔ چاندی اگر 52.5 تولہ ہے، اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دو۔ اور اگر آپ کے پاس کیش ہے جس کے اوپر سال گزرا ہو، اس کو دیکھو، کیش کو، کہ وہ سونے کے ساتھ مل کر اس کا نصاب پورا ہو جاتا ہے یا چاندی کے ساتھ مل کر اس کا نصاب پورا ہوتا ہے۔ اگر سونے کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر چاندی کے برابر یا چاندی کے ساتھ مل کر پورا نصاب بن جائے تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس طرح یہ زیور، یہ سونا اور چاندی جس کو ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں
بڑا سنبھال کر رکھتی ہیں، بڑا ناز ہوتا ہے. اور یہ کمزوری ہے خواتین کی کہ سونا دیکھیں تو وہ سر سے پاؤں تک خوش ہو جاتی ہیں، اور اس پر وہ فخر کا اظہار کرتی ہیں کہ زیور سے لدی پھدی یہ دلہن ٹھیک ہے، یہ بڑا خوش کن منظر ہوگا، ایک شرط کے ساتھ کہ اس سے زکوٰۃ ادا کریں. ورنہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہی روپے اور پیسے، یہی چاندی اور سونا جس کو جمع تو کیا لیکن زکوٰۃ نہیں دی، یہ سانپ بن جائیں گے اور جہنم کے انگارے بن جائیں گے. سونا اور چاندی جہنم کے انگارے اور سانپ بن جائیں گے. انسان دیکھ کر دور بھاگے گا. اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ آپ اس سے بھاگتے ہو، آپ تو اس کو بڑی سنبھال کر رکھتی تھی، اب پکڑو اس کو، یہ پکڑو. گنجا اور زہریلا سانپ اس کے گلے کا توق بن کر اس کو ڈسے گا. جہنم کا سانپ، گنجا سانپ اس کے گلے میں، وہ کہاں بھاگے گا؟ اور وہ بولے گا انا کنزک انا مالک، کہ میں وہ تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں. وہ جہنم کے انگارے بن کر فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ سونا اور چاندی اور پیسے جہنم کی آگ بن کر اس کے چہرے اور پیشانی پر داغ لگائے جائیں گے. پہلوؤں پر یہ سونے اور چاندی کے انگارے داغ لگائے جائیں گے، اور پشتوں پر بھی داغ لگائے جائیں گے. جہنم کے اندر ان کی سزا دوسروں سے زیادہ سخت ہوگی، اور اعلان ہو رہا ہوگا میرے رب کی طرف سے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور لوگوں یہ تو تم نے خود جمع کیا تھا، اب جو کچھ خزانہ جمع کیا تھا اس کی سزا بھی چکو. تو زکوٰۃ کو گنو اور مستحقین میں اس کو زکوٰۃ کو ادا کرو. ایک بندہ مومن ارکان ادا کرتے، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، وہ پھلدار درخت بن کر اچھے اخلاق والا بھی ہوتا ہے. اس کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، طبیعت کے اندر درستی اور بدمزاجی نہیں ہوتی. وہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی نہیں دیتا، اس کا دل صاف شیشے کی طرح حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک اور صاف ہوتا ہے. جو بندہ خوش اخلاق نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ خوش اخلاقی وہ چیز ہے کہ جس کا فائدہ آپ دوسروں کو پہنچا رہے ہیں. 24 گھنٹے کسی کو ملا ہے تو خوش ہو کر ملا، تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کی ہے، محتاج ہے تو اس کی مدد کر دی ہے. خوش اخلاق مومن، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. وہ مومن جس کا اخلاق خوبصورت ہو، وہ 24 گھنٹے اجر میں رہتا ہے، اللہ کی رضا میں رہتا ہے، کہ پورا دن اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور پوری رات وہ سویا رہتا ہے، لیکن حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ ذوالجلال
اس کو پوری رات کی تہجد اور قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ سب سے اچھا اخلاق وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنی امی سے شروع ہوتا ہے اور اپنے باپ سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھو، یہ ہمارے گھر میں جنت ہے، جنت، ماں جنت ہے، اور باپ جنت کا سب سے بہترین اور افضل دروازہ ہے۔ وہ کئی ہمارے بزرگ کہتے ہیں جی ماں کی شان بیان کرتے ہو، اور باپ جو مشقتیں اٹھا کر اس کو پالتا ہے اور جو اس کی ماں کو بھی پالتا ہے، بچے کو بھی پالتا ہے، تو ہمارا تو مسکینوں کا نام ہی نہیں لیتے ہو۔ ایسی بات نہیں، سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ دروازہ ہے۔ یہ کھلے گا تو جنت ملے گی، اور ماں وہ تو جنت ہے، باپ دروازہ ہے جنت کا، دونوں ملے تو آپ کو جنت ملے گی۔ ان کی خدمت کر لو، ان کو خوش کر لو، ان کو ہنسا لو، ان کو دباؤ، ان کے پاؤں چومو، ان کے کپڑے دھو لو۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی شادی ہوئی اور اللہ نے اس کو اپنے فضل سے اولاد عطا کر دی، اب یہ ماں بھی اس کے اوپر بوجھ ہے اور باپ بھی اس کے اوپر بوجھ ہے۔ اب یہ گھر والی، اب یہ کیا بن گئی ہے؟ گھر والی۔ اور جو لائے تھے اس کو، جو خوشیوں سے لائے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ باہر والی۔ یہ اب گھر والی کہتی ہے کہ یہ بوڑھی اماں کو کہیں لے جاؤ، کسی اولڈ ہوم میں جمع کرواؤ، میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی، میں اس کو روٹی پکا کر نہیں دے سکتی، میں اس کے کپڑے نہیں دھو سکتی۔ ایسی ناشکری عورت اور ایسی بد اخلاق عورت کہ جو اپنے خامد کے لیے جہنم خرید رہی ہے، اپنے خامد کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ خامد بیٹا ہے نا، اب بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ اس اماں کو گھر سے نکال دو، یہ باپ میرے گھر میں نہ آئے، یہ تیرا گھر بنا۔ سب سے اچھا اخلاق گھر سے شروع ہوتا ہے اور والدین سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ماں اور باپ نے 8-8 6-6 بچے پالے، اور جب یہ والدین بچوں کی طرح خود بڑھاپے میں آ گئے اور خود بچے بن گئے بیچارے، ان کی چاہتے رہی کہ ہمیں فلاں چیز کھانے کو مل جائے، فلاں چیز کا کھانے کو مل جائے، ساری زندگی آخر چسکے لگاتے رہے نا۔ لیکن اب تو بہو کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کب کھانا ملتا ہے، کب روٹی ملتی ہے، پھل آتا ہے تو وہ بھی بیوی کے لیے آتا ہے، بچوں کے لیے آتا ہے، ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عموماً ہمارے گھروں کی حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں اور باپ تمہاری جنت ہیں اور یہ تمہاری جہنم بھی ہے۔ ماں اور باپ، ان کی دعائیں آپ کے لیے بڑی بڑی مصیبتوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ آپ پریشان ہیں اور کوئی راستہ نہیں ملتا تو اپنی امی سے دعا کروا لو، باپ سے دعا کرواؤ، ان کے پاؤں دباؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے
کہ ماں اور باپ کی دعا کو اللہ عز وجل رد نہیں کرتے. اور پھر والدین کے بعد رشتہ دار ہیں، قرابت ہے. یاد رکھیے، یہ حدیث میں آپ کو دوبارہ سنا کر آپ کے اندر اور ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ سارے کام جب مکمل ہو جائیں گے، آپ کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بھی مل جائے، وزن اعمال میں آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں، لیکن ایک مرحلہ ابھی باقی رہے گا، اور وہ مرحلہ پل صراط کا مرحلہ ہے. اور پل صراط پر اللہ عز وجل نے 2 چیک پوسٹیں رکھی ہیں. 2 چیک پوسٹیں. آپ کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے، لیکن یہ 2 چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑے گا. پہلی چیک پوسٹ الرحم، رشتہ داری ہے، قرابت ہے، اور سب سے بڑی قرابت ماں اور باپ کی ہے. بھائی ہیں، خالہ ہے، چچا ہے، چچا زاد ہیں، پورا خاندان جو اللہ نے بنایا. ایک یہ چیک پوسٹ رحم یعنی قرابت کی چیک پوسٹ، اور دوسری چیک پوسٹ امانت اور دیانت کی چیک پوسٹ. آپ جائیں گے، یہ چیک پوسٹ آٹومیٹک ہے. کیا کہ اللہ جلال نے قرابت کو پرصراط کے اوپر جہنم کے کنڈے بنا کر راستے میں لگایا ہوا ہے. وہ کلالی کنڈے ہیں. اگر آپ وہاں سے پوچھا جائے گا کہ رشتہ داری، قرابت، والدین، ان کو خوش رکھا تھا، صلہ رحمی کی تھی؟ نہیں جی، اس میں تو فیل تھے. نماز تو بڑی اچھی تھی، داڑھی بھی تھی، لیکن اس میں فیل تھے. تو وہ کنڈے اس کو جکڑ کر نیچے جہنم کی آگ جلتی ہوئی اس میں پھینک دیں. دوسری چیک پوسٹ امانت اور دیانت کی ہے. وہ بھی لوہے کے آگ کے کنڈے. دیکھا جائے گا کہ یہ شخص امین ہے، امانت اور دیانت، کسی کا حق تو نہیں مارا. بہن بھائیوں کا حق تو نہیں مارا ہے، بہن کی وراثت اپنے قبضے میں تو نہیں کر لی. میرے بھائیوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نمازیں دیکھیں اور اللہ موقع لائے دوبارہ عافیت ہے، حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ دیکھیں. لیکن یہ ظالم شخص جس کا ماں اور باپ بھی اس سے روٹا ہوا، اس کے رشتہ دار بھی اس سے روٹے، اور یہ بددیانت اپنے بھائیوں کا حق مار رہا ہے، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کا جو حق وراثت اللہ نے قرآن میں دیا اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے. تو یہ امانت اور دیانت کے کنڈے اس کو جکڑ کر نیچے جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیں گے. بندہ مومن جب مسلمان بنتا ہے تو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ پھر اسلام کے بعد داڑھی رکھ لیتا ہے، داڑھی رکھتا ہے. داڑھی رکھنا فرض ہے، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور داڑھی مونڈنے والوں پر اللہ عز وجل کی لعنت ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے کہ رکھ لیں تو ثواب ہوگا، نہیں رکھیں تو گناہ نہیں ہوگا، سن لیں غور سے سن لیں، اور پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو زندگی میں کسی مولوی نے بتایا نہیں تھا. داڑھی رکھنا فرض ہے، یہ آرڈر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کو مونڈنا
یہ کبیرہ گناہ ہے، اور داڑھی کو مونڈنے والے پر اللہ ذوالجلال کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہے۔ اپنی شکلیں بدلو، اپنا لباس بدلو۔ اسرۃ المومن کہ مومن کی شلوار یا چادر وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتی، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتی، اوپر اوپر رہتی ہے۔ لباس بدلیں۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اگر اہل ایمان ہیں، کلمہ پڑھنے والی ہیں، تو پھر پردے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، اور حجاب لیں۔ حجاب ویسے ہم تو اس لیے کہتے ہیں حجاب لیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اگرچہ آج کل یورپ جن چیزوں پر ریسرچ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ حجاب کرنے والی خواتین، ان کو کورونا کی نسبت وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو بے حجاب پھرتی ہیں ان کو کورونا کی بیماری اور کورونا کی نسبت یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اللہ دکھاتا ہے ہمیں دنیا میں کہ وہ کہنے والی، اپنا لباس تار تار کرنے والی بدکار اور بے حیا جو یہ نعرے لگاتی پھرتی تھی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ننگے چہرے اور ننگے منہ، اور صرف بیماری کے ڈر سے اب انہوں نے بھی اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ کاش کہ اللہ کے ڈر سے اپنے چہروں کو چھپاتی، اللہ کے خوف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اپنے چہروں کو چھپاتی، تو بیماری سے بھی بچ جاتی اور جہنم سے بھی بچ جاتی۔ اس طرح میرے کاروباری حضرات، یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، آپ تجارت کرو، خوب کرو، کاروبار کرو، محنت سے کرو، آزادی ہے، لیکن نماز کی پابندی، نماز کو نہ چھوڑنا۔ کاروبار کرو، حلال اور حرام کا خیال رکھ کر کرو، حرام چیز کی آمیزش نہ آئے۔ کون ہے وہ کاروباری جس کی اتنی فضیلت ہو؟ التاجر، کاروباری آدمی، الصدوق الامین، سچ بولتا ہو اور امانت اور دیانت سے کاروبار کرتا ہو، اس کا اتنا اجر اور مرتبہ ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں نبیوں کا ساتھ اور صدیقوں اور شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ کریں تجارت، حرام چیز چھوڑ دیں، سگریٹ کو چھوڑ دیں۔ سگریٹ حرام ہے، بدبودار ہے، جسم کے لیے قاتل ہے، اور یہ بالکل حرام ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ پورا مہینہ ہمارے بھائی روزہ رکھنے والے، اس وقت بھی تو صبر آ جاتا ہے نا، صبح سے شام تک سگریٹ نہیں پئیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن بس ایک کھجور کھائی، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے جی میں عادت بن گئی، عادت بن گئی۔ وہ بندہ پوچھے کہ صبح سے لے کر شام تک بھی تو عادت تھی نا، اور اب ایک کھجور کھائی اور ایک گھونٹ پانی پیا تو بس یہ جی اب نہ، میں اگر سگریٹ نہیں پیوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اللہ سے ڈریں۔ سگریٹ گندی اور بری چیز اور نفرت والی چیز، جسم کی قاتل، اور زیادہ کورونا کے اسباب ان لوگوں کو ہیں جو زیادہ سگریٹ پیتے ہیں۔ اس کا اثر ڈائریکٹ پھیپھڑوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، سگریٹ کو چھوڑ دو،
ماں باپ کو راضی کر لو اگر جنت چاہیے، قرابت اور رشتہ داری کو ملاؤ۔ 24 گھنٹے یہ بندہ مومن پھل دار درخت کی طرح ہو، کسی پر نیکی کر رہا ہو، احسان کر رہا ہو، مدد کر رہا ہو، کسی پر صدقہ کر رہا ہو، اور کسی کو خوش کر رہا ہو، کسی کا علاج کر رہا ہو، اور کسی کا تعاون کر رہا ہو، کسی کی خیر خواہی کر رہا ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسا ہی مومن بنائے جس کو قرآن مومن کہتا ہے اور جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کہتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أما بعد، ایک تو پہلا اعلان ہے کہ ہماری جماعت کے نامور خطیب ایشیا اور وہ شخص جن کو وکیل صحابہ کے لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں، محترم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی شیخ کالونی والے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کل ان کی زوجہ محترمہ وہ فوت ہوئیں، اور رات کو وہ خود بھی اسی راستے پر چلے گئے۔ بڑا مبارک وقت ہے، جمعرات کی رات ہے، جمعے کی رات ہے۔ آج ان کی نماز جنازہ ہے 5 بجے شیخ کالونی میں۔ رمضان کا دن ہے، رمضان کی راتیں اور بخشش اور رحمت کی راتیں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس شخص کو جو ساری زندگی لوگوں کو نیکی اور دین کی دعوت دیتا رہا، جو شخص صحابہ کرام کے قصیدے پڑھتا رہا، اور جو شخص امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ کے ترانے گاتا رہا، جو شخص یہ کہتا تھا کہ میری امی عائشہ میری امی عائشہ، میری چاہت ہے کہ جس دن امی عائشہ فوت ہوئی اسی تاریخ کو اللہ مجھے بھی موت نصیب کرے۔ بھائیو، سب نے جانا ہے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ کمی اور کوتاہی کس میں نہیں ہے، کس میں نہیں ہے۔ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، اور اللہ صحابہ سے محبت، ازواج مطہرات سے اس محبت کے صدقے، اللہ وہ بھی کہتے تھے اللہ مجھے میری امی کے قدموں میں جگہ دینا، میری امی عائشہ کے قدموں میں جگہ دینا، اور ان کے اشعار بھی بڑے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی بھرپور زندگی اس شخص کی گزری ہے، اور قابل رشک ان کی دعوت اور ان کی آواز میں ترنم اور خطابت کا زور، اللہ نے بڑی صفتیں دی۔ اللہ ان کی کمیوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر کے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ دوسری بات، میرے بھائیوں، صرف یہ بات کروں گا کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال بھی دیا ہے، جہاں آپ بہتر سے بہتر ضرورت سمجھتے ہیں وہاں خرچ کریں، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے بہترین جگہ مال خرچ کرنے کی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مشن لے کر اٹھنے والوں کو تیار کیا جاتا ہے، قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں وہاں سے گزرتی ہیں،
سب سے بہترین خرچ کرنے کی جگہ علماء ہیں، طلباء ہیں، جو دین کا نام لیتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں اور مخلوق کا رشتہ خالق کے ساتھ جوڑتے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے ان کا بڑا مقام رکھا ہے، یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، اور میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے ایسے گھر سے نکالا کہ جو کوئی علم اور دین کا گھر نہیں تھا، لیکن اللہ نے علم کی دولت بھی دی اور ہر قسم کا فضل عطا کیا۔ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع بھی ملا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ ساری زندگی دین کے لیے وقف کرنے کی، پڑھنے اور پڑھانے کے اندر لگانے کی توفیق عطا فرما دی۔ آئیے مرکز تربیہ، ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ماہانہ اس کا خرچ بتائیں۔ ماہانہ خرچ کتابیں ڈال کر، کتابیں جو ہم طلباء کو لے کر دیتے ہیں، یہ 5 لاکھ ہے جو ہمارا خرچ ہے، اور جو اس وقت ماہانہ جمع ہوتا ہے وہ 2 لاکھ ہے، اور بہت سے ہمارے بزرگ ہیں جو سالانہ جو تعاون کرتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ ہم ہر سال تقریباً رمضان سے پہلے مقروض ہوتے ہیں، اور وہ ایک الگ ٹینشن رہتی ہے کہ جس سے پیسے پکڑے اس کو واپس کرنے ہیں، اور رمضان کا وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے گا اور پیسے آ جائیں گے اور انشاءاللہ یہ قرض ادا کر دیں گے۔ تو آپ سب بھائی بھرپور اس میں تعاون کریں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔